بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 8 کے مطالعہ قرآن کورس سے قصہ حضرت لوط علیہ السلام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قصہ حضرت لوط علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت بیان کریں گے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح سمجھایا تھا، اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ پھر آخر میں ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا تھا اس بات کی وضاحت ہوگی۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے تعارف کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر ایک سوال بھی آئے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں 3 یا 4 باتیں تحریر کرے، تو آپ کو اس طرح سوال بھی آ سکتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ 3-4 باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لے۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ دوسری بات حضرت لوط علیہ السلام کے تعارف میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لے۔ تیسری بات ہم حضرت لوط علیہ السلام کے تعارف میں یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب امورا اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا تھا۔ یہ وہاں پر فلسطین میں 1-2 بستیاں ہیں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور پھر وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے شادی بھی کی ہیں۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کے تعارف میں 3-4 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت کی طرف۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے تو شرک تھا ان میں، یہ لوگ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو شرک میں مبتلا تھے۔ دوسری جو برائی تھی ان میں، تو ان میں ایک ایسی برائی تھی جو دنیا میں کسی نے بھی ان سے پہلے نہیں کی تھی۔ وہ برائی یہ تھی کہ ان میں سے جو مرد تھے وہ عورتوں سے نکاح کرنے کی بجائے مردوں سے ہی اپنے نفسانی خواہشات پوری کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور ان برائیوں سے باز آ جائے۔ پھر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دی ہے، وہ دھمکی یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو اس قوم نے کہا کہ تم بہت صاف اور پاک بنتے ہو ہمارے سامنے اور ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم اپنی برائی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے جو فرشتے تھے وہ نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ جو برے لوگ ہیں یہ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لے اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو ان مہمانوں کی آمد کا پتہ چلا اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایک شخص سمجھدار نہیں ہے؟ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ اس بات کو وہ سمجھے کہ یہ غلط ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس برے عمل کو چھوڑ کر عورتوں سے نکاح کرنے کی نصیحت فرمائی، مگر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کافروں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کافر لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیٹیاں رات میں اس بستی سے چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اس لیے کہ عذاب آنے والا ہے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ جب صبح ہو گئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس بد عمل قوم کی سب سے پہلے آنکھیں مٹا دی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بستیوں سمیت اٹھا کر پٹخ دیا گیا۔ پٹخنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو زمین سے اٹھا کر زور سے اس کو دوبارہ سے زمین پر گرا دے، تو یہ لوگ پٹخ کر دیے گئے اور ان پر آسمان سے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہو گئی، کیونکہ اس نے حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے کافر قوم کے ساتھ ہمدردی رکھی۔ اس کی ہمدردیاں اپنی نافرمان قوم کے ساتھ تھی، اسی طرح وہ بھی ہلاک ہو گئی اور یہ کافر اور نافرمان لوگ مٹھا دیے گئے۔ آج بھی ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کنڈرات بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ یہ تو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت بیان کی۔ اب آتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس مشق میں 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں 3 باتیں تحریر کریں۔ تو یہ 3-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے وہاں پر تعارف میں بتا دیے۔ اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب وہاں پر۔
سوال نمبر 1 کا جواب یہاں پر قصہ حضرت لوط علیہ السلام کے بالکل شروع میں موجود ہیں۔ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ تیسری بات ہم حضرت لوط علیہ السلام کی تعارف میں یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب جو 2 بستیاں ہیں عمورہ اور سدوم ان کی طرف بھیجا تھا۔ اور آخری بات حضرت لوط علیہ السلام کی تعارف میں یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر وہی شادی بھی کی تھی۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب بھی ہے اور تعارف بھی ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ دوسرا جو سوال ہے ہمارے پاس، مہمانوں کی آمد پر حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ تو اس کے لیے آپ آیات میں دیکھ لیں، آیت نمبر 78۔ تو 78 میں جاتے ہیں اور وہاں پر ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے سامنے آیت نمبر 78، یہاں پر جواب بھی ہے، دیکھ لو سوال نمبر 2 کا۔ قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ہا اولائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہننا اطہر لکم، ہننا یہ، اطہرو زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں ان سے جو آپ گناہ کرتے ہوئے جن کی طرف جاتے ہوں، مردوں کی طرف۔ تو وہاں پر آپ نفسانی خواہشات پوری نہ کرے، بلکہ یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرے۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب بھی ہو گیا اور ترجمہ بھی۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، بے حیائی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ تو اس کے لیے آپ آیت نمبر 82 دیکھ لیں۔ 82 نمبر آیت میں اس قوم کے انجام کا ذکر ہے، تو وہاں پر جاتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے سامنے آیت نمبر 82، یہاں پر ان قوم کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہ، نمبر 1 یہ کہ ہم نے ان کے بستی کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ نیچے کر دیا، یعنی ان پر زمین الٹا کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے اس بستی پر برسائے حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُود، پکی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر، ہم نے اوپر سے پتھر گرا دیے، اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ تو یہ اس قوم کی حالت اور ان کا انجام کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان پر پتھروں کی بارش کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر زمین بھی الٹا کر دیا۔ تو یہ ان کے قوم کا جو انجام ہے یہاں پر بیان ہو گیا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے قصہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔